دنیا کے امیر ترین بادشاہ سلطان آف برونائی کون ہیں؟ برونائی کے سلطان حسن البلقیہ کی ذاتی زندگی کا تخمینہ 30 ارب ڈالر ہے۔ 7,000 لگژری کاروں اور 15,000 پاؤنڈ تقریباً 55 لاکھ پاکستانی روپوں میں بال کٹوانے والے سلطان حسن البلقیہ کا تعارف آج ہم آپ سے کریں گے، جنہوں نے زنا، ہم جنس پرستی اور عصمت دری کے جرم میں مجرم قرار پانے والوں کے لیے کوڑے مارنے اور سنسار کرنے کی سزا اپنے ملک میں نافذ کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ برونائی کے سلطان اپنے شاہانہ طرز زندگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان کی 7,000 لگژری کاروں کی کلیکشن کی مالیت 5 ارب ڈالر ہے، جن میں سونے سے بنی رولز رائس بھی شامل ہے جو انہیں اپنی صاحبزادی کے لیے خریدی تھی۔ وہ 1968 میں برونائی کے 29ویں سلطان کے طور پر تخت نشین ہوئے تھے اور برطانوی ملکہ عظمت دوم کے بعد دوسرے سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے شاہی فرد ہیں۔ وہ 1788 کمروں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے محل آستانہ نور الایمان میں مقیم ہیں۔ سلطان حسن البلقیہ، جو برونائی کے وزیر اعظم بھی ہیں، کی طاقت ایک عام بادشاہ سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کی سرکاری سوانح عمری کے مطابق وہ متعدد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جن میں دفاع، خزانہ اور خارجہ امور کے قلمدان بھی شامل ہیں۔ انہیں 1961 میں 15 سال کی عمر میں ولی عہد نامزد کیا گیا تھا اور 6 سال بعد ان کے والد سلطان حاجی عمر علی سیف الدین نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اگرچہ برونائی کی سیکیورٹی اس وقت بھی برطانیہ کے ذمے تھی، سلطان حسن البلقیہ نے برطانیہ میں فوجی تربیت اور ملائشیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سرکاری ویب سائٹ کے مطابق سلطان نے 1966 اور 1967 کے درمیان برطانیہ میں سینٹ برسک میں رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور فوجی افسر تربیت حاصل کی۔ وہ ایک قابل پائلٹ بھی ہیں اور ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں اڑا سکتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں برونائی نے 1984 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنی فی کا آمدنی کے ساتھ تیل کی وسیع دولت کی بنیاد پر دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک کے طور پر اپنی حیثیت کو مستحکم کیا۔ امریکہ میں ڈیلاویئر کے برابر ملک برونائی میں آخری پارلیمانی انتخابات 1968 میں ہی ہوئے تھے۔ سلطان کی فضول خرچی نے کئی دہائیوں سے بیرونی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان کے محل سے ایک وسیع پولو کمپلیکس بھی ہے، جس میں تقریباً 100 پولو کھیلنے والے گھوڑے اور گھوڑوں کی افزائش کے لیے ایک فارم بھی موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے مائیکل جیکسن کو اپنی 50ویں سالگرہ کی پارٹی میں پرفارم کرنے کے لیے 1,70,00,000 دیے تھے، جس میں اس وقت کے برطانوی شہزادے چارلس نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ تقریبات 2 ہفتے تک جاری رہی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلطان حاجی حسن البلقیہ کے پاس تقریباً 500 رولز رائس کا نجی مجموعہ ہے اور 1990 کی دہائی کے دوران بلقیہ خاندان نے مبینہ طور پر دنیا بھر میں موجود آدھی لگژری گاڑیاں خریدی تھیں۔ سلطان کے 12 بچوں میں سے ایک شہزادہ عبد المتین اکثر انسٹاگرام پر اپنے پرتعیش طرز زندگی کی تصاویر پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ شہزادہ متین برونائی کے تخت کے ورثاء میں 6 نمبر پر ہیں اور انسٹاگرام پر ان کے 24 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ وہ پائلٹ اور پولو کھلاڑی بھی ہیں۔ ماضی میں اکثر برطانیہ کے شہزادہ ہیری کے ساتھ موازنہ کیے جانے والے شہزادہ متین کی انسٹاگرام پوسٹ میں یانگ نجی طیاروں میں سفر کرنے اور عالمی معیار کے ہوٹلوں میں قیام سمیت سرکاری فرائض کا امتزاج دکھایا گیا ہے۔ سلطان حسن بلقیہ کے چھوٹے بھائی شہزادہ جیفری بلقیہ پر ریاست برونائی کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے سرکاری فنڈ میں تقریباً 40 ارب ڈالر کی خود برد کی ہے، جو ایشیا کے سب سے سنسنی خیز شاہی اسکینڈل میں سے ایک ہے۔ سلطان نے سن 2000 میں اپنے چھوٹے بھائی پر مقدمہ دائر کیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان طویل عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ برونائی تقریباً 4,63,000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں شراب، رقص، جوا اور ہم جنس پرستی پر پابندی عائد ہے۔ سلطان کو بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر 2019 کے بعد جب برونائی نے اسلامی قوانین یا شریعت نافذ کی، جس میں زنا، ہم جنس پرستی اور عصمت دری کے جرم میں مجرم قرار پانے والوں کے لیے کوڑے مارنے اور سنسار کر کے سزا دینا شامل ہے۔ نئے ان اقدامات کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اور برونائی کی ہم جنس پرستوں کو تشویش اور خوف پیدا ہوا۔ اگرچہ ملک میں ہم جنس پرستی پہلے ہی غیر قانونی تھی، لیکن ان سخت سزاؤں کے نفاذ کے نتیجے میں سلطان کی ملکیت والے لگژری ہوٹلوں کا بائیکاٹ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا، جن میں لندن میں ڈورچیسٹر،
بیورلی ہلز اور لاس اینجلس میں ہوٹل بیل ایئر شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کے علاوہ جارج کلونی، ایلن ڈی جینیرس اور ایلٹن جان جیسی کئی مشہور شخصیات نے اس قانون کی مخالفت کی۔ مشہور شخصیات کی جانب سے رد عمل پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے حسن البلکیہ نے سزائے موت پر پابندی میں توسیع کر دی، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ کوڑے مارنے اور معزول کرنے سمیت دیگر سخت سزائیں اب بھی موجود ہیں اور رائج ہیں۔ انہوں نے قانون میں مزید سخت ترامیم کا بھی مطالبہ کیا۔ سلطان کا فلائنگ پیلس انتہائی پرتعیش طیاروں کا ایک نجی ایویشن بیڑا ہے، جس میں بوئنگ 8747 یعنی V8BKH طویل فاصلہ طے کرنے والا ایک پرتعیش طیارہ، ایک بوئنگ 2076 V8MHP طویل فاصلے کی پرواز کے لیے ایک اور اعلیٰ معیار کا طیارہ بوئنگ، اور 8787 V8AS آرام دہ سفر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک جدید اور کشادہ جیٹ سکیور S-17 اور S-75 S-76 کے علاوہ مختصر سفر کے لیے استعمال ہونے والی ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سلطان بال کٹوانے پر تقریباً 15,000 پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لندن کے ڈورچسٹر ہوٹل میں کام کرنے والے اپنے پسندیدہ حجام کے برونائی جانے کے لیے جہاز کے فرسٹ کلاس ٹکٹ کا انتظام خود کرتے ہیں۔ GQ میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق 78 سالہ سلطان کے پاس ایک نجی چڑیا گھر بھی ہے، جس میں 30 بنگال ٹائیگر اور شاہین، فلمنگو اور کوکوڈاٹو جیسے انوکھے پرندے بھی جو مبینہ طور پر چھوٹی سائیکلوں پر سوار ہو سکتے ہیں، گیند سے کھیل سکتے ہیں، گا سکتے ہیں اور دوسرے جانوروں کی نقل کر سکتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سلطان کا پرتعیش طرز زندگی عام لوگوں کی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ سلطان کو اسلام کی قدامت پسند، جس کو ہم کہیں تشریع کو فروغ دینے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کے طرز زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ سلطان کی شادی فی الحال راجہ استری پینگران حجہ سالیہ سے ہوئی۔ ان کی 3 شریک حیات سے 12 بچے ہیں۔ 2020 میں شہزادہ عبدالعظیم، جو سلطان کے 38 سالہ بیٹے اور تخت کے ورثاء میں چوتھے نمبر پر تھے، انتقال کر گئے تھے۔ عظیم بالی ووڈ میں فلم پروڈیوسر کی حیثیت سے اپنے کام کے لیے جانے جاتے تھے۔ عظیم بین الاقوامی پارٹی منظرنامے پر اپنی نمایاں موجودگی کے لیے بھی جانے جاتے تھے، اور اکثر پامیلا اینڈرسن، جینٹ جیکسن اور ماریا کیری جیسی مشہور شخصیات کے ساتھ نظر آتے تھے۔ 2017 میں CNN کی ایک رپورٹ میں ہورو انسٹیٹیوشن کے مائیکل آسلن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ شاہی خاندان شاید تنقید سے کافی حد تک محفوظ ہیں، کیونکہ برونائی کے لوگ ایشیا کے تقریباً تمام دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں آپ تیل کی دولت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اکثریت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کا طرز زندگی انسانوں کی ایک بڑی اکثریت کے لفظی طور پر ناقابل فہم ہے، یہ ناقابل یقین حد تک شاہانہ ہے۔ آپ امیر اور مشہور لوگوں کے طرز زندگی میں جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں کریں، اور اس میں پھر کئی گنا اضافہ کریں، تو اس کے بعد یہ سلطان برونائی کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے آئے گا۔